السلام علیکم جی، میرا نام سہیل عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود سہیل آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہم رشیا یوکرین وار کے اوپر ہم نے لاسٹ اپنی ویڈیو میں سٹارٹ کیا تھا ویڈیوز کو اور لیکچرز اپنے سٹارٹ کیے تھے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی، جو ہم پچھلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں وہ انٹروڈکشن ہم نے دیکھا تھا، ہسٹریکل آؤٹ لک ہم نے دیکھی تھی کہ یہ رشین یوکرین کنفلکٹ کب سٹارٹ ہوا، کیسے ہوا، اور ہم یہ یہاں تک پہنچے تھے جی منسک ایگریمنٹ پہ، اور فردر اب ہم آج جو دیکھیں گے رشیا کی انویژن ان یوکرین، اس کی تقریباً وار کو 6 سے 7 ماہ ہو چکے ہیں۔ ہم اس کی جو 6 ماہ کی پچھلی ٹائم لائن ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، ہم اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ میں آپ کو تھوڑا سا ایک کنسیپٹ سمجھانا چاہتا ہوں۔ 4 بی پرنسپلز ہیں ٹو چینج دا بیلنس آف پاور ان انٹرنیشنل ارینا۔ یہ بیسیکلی کنسیپٹ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کا۔ جو گلوبل پاورز ہوتی ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ اپنا جو بیلنس ہے نا اس کو مینٹین کریں۔ تو اس وار کے اندر یو ایس اور ویسٹ جس طرح رول پلے کر رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بیٹ اینڈ بلیڈ والا جو یہ سٹانس ہے اس کو کنٹینیو کیا جائے۔ میں اس کو آپ کو یہ چاروں بتا دیتا ہوں۔ بلیک میلنگ یہ ہوتا ہے کہ جو پاورز ہوتی ہیں وہ کوشش یہ کرتی ہیں کہ اگلی پاور کو، کوئی بھی نیکسٹ جو پاور ہے، فار ایگزامپل اب اس ٹائم اگر دیکھا جائے تو یو ایس اور چائنا کو دیکھ لیں، تو وہ کوشش کرتی ہیں کہ دوسری پاور کو وہ بلیک میلنگ کے ذریعے اس کو روکے رکھیں کسی بھی قسم کے ایکٹ سے، جس سے ان کا اپنا کوئی انٹرسٹ مطلب کہ وہ وائلیٹ ہوتا ہو۔ فار ایگزامپل، اب اگر چائنا ہے، اس کا تائیوان، وہ چاہتا ہے کہ میں تائیوان کو یونیفائی کر لوں، لیکن رشیا اس کو دھمکیاں دے رہا ہے، اس کو بلیک میل کر رہا ہے، اس کو نینسی پیلوسی کا وزٹ ہوا، اس کے علاوہ اس نے ملٹیپل ٹائمز یہ کہا ہے کہ اگر تائیوان کے اوپر چائنا نے حملہ کیا تو میں اس کے اوپر اٹیک کر دوں گا۔ یہ جو ہے یہ بلیک میلنگ ہوتی ہے۔ اس سے آپ کیا کرتے ہیں؟ بیلنس آف پاور کو مینٹین کرتے ہیں یا چینج کرتے ہیں۔ سیکنڈ ہوتا ہے بیٹ اینڈ بلیڈ۔ یہ ہوتا ہے کہ جو اپنا آپ کا جو ایڈورسری ہوتا ہے نا اس کو انوالو کر دیتے ہیں کسی ایسی وار کے اندر جو کہ بہت لانگ ہو اور وہ کوسٹلی ہو۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ وہ جس وار کے اندر انوالو ہے نا اس کو زیادہ سے زیادہ لانگ بنایا جائے اور اس کو زیادہ سے زیادہ کوسٹلی بنایا جائے۔ اس سے بھی آپ کا جو دشمن ہوتا ہے اس کو آپ کمزور کر لیتے ہیں۔ تھرڈ ہوتا ہے بلڈ لیٹنگ۔ بلڈ لیٹنگ کیا ہوتا ہے؟ وار ان وچ ایڈورسری از انوالوڈ مسٹ بی ڈیڈلی۔ مطلب کہ وہ کوئی بھی ایسی وار جس کے اندر آپ کا ایڈورسری انوالو ہو چکا ہے وہ اتنی ڈیڈلی ہونی چاہیے کہ اس کی نسلیں یاد کریں، مطلب کہ وہ دوبارہ اس قابل ہی نہ ہو سکے کہ وہ آپ کو تھریٹن کر سکے۔ اینڈ لاسٹ جو ہے بیلنسنگ اینڈ بک پاسنگ۔ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو برڈن ہوتا ہے اس کو شولڈر کرنا ہوتا ہے، اس کو آپ نے جو برڈن آف وار ہے اس کو آپ ڈیوائڈ کر لیتے ہیں۔ آپ کلیکٹو سیکیورٹی کے جو ایگریمنٹس ہیں وہ کر لیتے ہیں، جس طرح نیٹو، جس طرح سی ایس ٹی او، ای ٹی سی۔ تو اگر آپ یوکرین کی وار کو دیکھیں تو یہ ان دو کیٹیگریز میں آتی ہے، بیٹ اینڈ بلیڈ اینڈ بلڈ لیٹنگ۔ اور اس میں کر کیا رہے ہیں؟ اس میں جو دو میجر پاورز ہیں وہ یو ایس ہے اور یو ایس ایس آر ہے۔ بیسیکلی اگر آپ دیکھا جائے تو یو آر ان دا ایرا آف کولڈ وار، جس میں یو ایس ایک سائڈ پہ ہے اینڈ دا ویسٹ، اینڈ یو ایس ایس آر ایک سائڈ پہ ہے، اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ ود یو ایس ایس آر از چائنا۔ ٹھیک ہے، ہم فردر اس کا جو ہے وہ ہم اپنے جو کولڈ وار والا ہمارا ٹاپک ہوگا اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ میں نے جسٹ آپ کو کنسیپٹ سمجھانا تھا، اب آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو جانا چاہیے۔ بیٹ اینڈ بلیڈ اینڈ بلڈ لیٹنگ، یہ دو ایسے کنسیپٹس ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے اس ٹائم یو ایس اینڈ دا ویسٹرن پاورز آر گوئنگ ٹو میک رشیا ڈکلائن۔ مطلب کہ ان کا جو الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے کہ رشیا کو اب نیل ڈاؤن کیا جائے، اس کو بالکل ایک ڈپوز کیا جائے، اس کو کوشش یہ کی جائے کہ وہ جو ایک ازرٹیو جس کنڈیشن میں تھا نا اس کو ختم کیا جائے۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں رشیا کی انویژن، یہ 24 فیب کو سٹارٹ ہوئی۔ اس کی ہم ٹائم لائن دیکھیں گے کہ پچھلے جو 6 ماہ ہیں اس کے اندر کیا کیا ہوا ہے۔ 24 فیب کو جی ولادیمیر پوتن صاحب نے انویڈ کیا، اور زیلنسکی نے بھی ایک اپنی جو سپیچ تھی اس کے اندر کہا کہ مارشل لا لگا دیا اور جنرل موبلائزیشن کی۔ اس کے علاوہ جو بائیڈن صاحب تھے انہوں نے فل بلاکنگ سینکشنز لگا دیں رشین پر، رشیا کے بینکس پر، اور بینز ایکسپورٹس آف سینسٹیو یو ایس ٹیکنالوجیز اسپیشلی ان ایویشن، میری ٹائم اینڈ ڈیفینس سیکٹرز۔ اس میں سینکشن لگانے کا مقصد یہ تھا کہ رشیا کو ایک ڈیپینڈنٹ کیا جائے آن دا ویسٹ، اور اس کے جو آرٹلری ہے، اس کی جو ایک ملٹری اکوپمنٹ ہے اس کو ختم کیا جائے، بیسیکلی جو مقصد تھا ان کا۔
फेब 26 और 27 को जेलेंस्की को यूएस ने ऑफर दिया कि आप यहाँ से निकल जाएं, बट ही सेड, और ये मुझे लाइन उसकी बहुत अच्छी लगती है, द फाइट इज हेयर, आई नीड एम्यूनेशन नॉट अ राइट। ठीक है, वो एक पेट्रियोटिक एक जो प्रेसिडेंट बने, उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं यहाँ से नहीं निकलूंगा, मैं यहीं पर हूँ, मैं अपनी कौम के साथ खड़ा हूँ। यूरोपियन यूनियन ने क्या किया जी, उन्होंने स्विफ्ट बैंक, ये एक हमारा जो स्विफ्ट सिस्टम है जिसके ज़रिए हम अपने कैश वगैरह और ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हैं, ये वो एक सिस्टम है, इसको फ्रीज कर दिया गया जी, रशियन सेंट्रल बैंक डिपॉजिट्स, एंड इट आल्सो बैन्स रशियन एयरक्राफ्ट फ्रॉम ईयू एयर स्पेसेस। ये हम जो इनकी सैंक्शंस वगैरह हैं, इनको हम फर्दर भी देखेंगे। नेक्स्ट अगर देखें जी, फेब 28 यूक्रेन अप्लाइज टू ज्वाइन ईयू। अब उसने कहा जो उसने अटैक करना था वो तो उसने कर दिया है, अब मैं अपना काम तो पूरा करूं, और उसने यूरोपीय यूनियन में अपना अप्लाई कर दिया। उसके बाद जी यकम मार्च को क्या हुआ जी, यूएस क्लोजेज इट्स स्काइज टू रशियन एयर ट्रैफिक। मार्च 4 को ये एक जैप्रोजिया एक है न्यूक्लियर फैसिलिटी है इन यूक्रेन, वहाँ पर बहुत से चांसेस हैं कि दोबारा कोई इंसिडेंट हो जाए जिसकी वजह से एक न्यूक्लियर का जो ब्लास्ट है वो हो सकता है, जिससे ओवरऑल ये एक थ्रेट है फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट ही मार्च 8 को क्या हुआ जी, यूरोपियन कमीशन अनवेल्स रीपावर ईयू। ये उन्होंने एक प्लान बनाया, क्योंकि वो नेचुरल गैस के ऊपर बहुत ज़्यादा जो रशिया की नेचुरल गैस है, जो एनर्जी है, उसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, तो उन्होंने अपना एक प्लान बताया कि हम किस तरह अपनी 2/3 जो नेचुरल गैस है वो कट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा यूएस जो कांग्रेस है, उन्होंने $13.6 बिलियन स्पेंडिंग के लिए एड के लिए किए, और ये अब तकरीबन $40 बिलियन तक वो पहुंच चुकी है, जो पिछले दिनों कांग्रेस ने बिल पास किया था। ये भी हम आगे पढ़ते हैं। टॉप पुतिन, ये मार्च 14 को पुतिन के जो एडी थे विक्टर जोल्टोव, उनके मुताबिक कि जो हमारा फर्स्ट हाई रैंकिंग रशियन टू एडमिट दैट द वॉर इन यूक्रेन इज नॉट गोइंग एज प्लान्ड। जो मैंने आपको पहले बताया है, क्योंकि अब यूएसएसआर ने, बल्कि रशिया ने अब इन्वेड कर दिया था, तो अब जो मौका था यूएस और द वेस्टर्न लीडर्स के लिए कि अब इस वार को ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्टली बनाया जाए फॉर रशिया, एंड दे आर डूइंग इट। ठीक है, उसके बाद ये मार्च 25 को रशिया सेज इट विल फोकस ऑन कंसोलिडेटिंग इट्स कंट्रोल ओवर द ईस्टर्न यूक्रेनियन प्रोविंसेस ऑफ लुहांस्क एंड डोनेट्स्क इन एन अपीरेंट रीडिफाइनेशन और रीडेफिनेशन ऑफ इट्स एम्स। पहले उसने कहा था कि मैं जो मेजर सिटीज हैं उनको वो करूंगा इन्वेड, लेकिन अब ये कोशिश कर रहे थे कि जो ईस्टर्न रीजन है सिर्फ उसको किया जाए। इसकी वजह से जो मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज हैं वो यूरोप की तरफ मूव हो चुके हैं। ठीक है, 29 मार्च को रशिया एंड यूक्रेन started negotiating in इस्तांबुल फॉर द पीस, लेकिन कोई भी इनके दौरान जो सीज फायर है वो कोई भी नहीं हो सका। उसके बाद जी अप्रैल 6 में क्या हुआ, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोहिबिट्स यूएस इन्वेस्टमेंट्स इन रशिया। ये जो मल्टीपल सैंक्शंस उनके ऊपर लगी, यूएन जनरल असेंबली वोट्स, इसके अंदर रेजोल्यूशन हुई टू सस्पेंड रशिया फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल। अप्रैल 28 को यूएस कांग्रेस रिवाइव लैंड lend lease facilities to spend up weapons shipment to Ukraine. President Biden asked Congress to approve $33 billion spending package for Ukraine. तो अब ये उन्होंने जो बाद में इसको अप्रूव किया, वो $14 बिलियन एड कर दिया। आप ये देख लें कि यूएस की इन्वेस्टमेंट आप चेक कर लें, यूएस ने 2001 से लेकर 2020 तक, टिल शायद 2018 तक, जब ट्रंप ने ट्वीट किया था कि हमने $33 बिलियन 33 बिलियन दिए थे टू पाकिस्तान। ये जो हम 20 साल हमने उनकी इतनी खिदमत की, और हमें कितने मिले, $33 बिलियन। और अकॉर्डिंग टू हमारे जो फॉर्मर फाइनेंशियल एडवाइजर थे अब्दुल हफीज शेख साहब, उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा था कि पाकिस्तान को जो लॉस हुआ $270 बिलियन का हुआ। इसी तरह अब ये जो होने हैं $40 बिलियन, ये एड पैकेज जो दिया जा रहा है यूक्रेन को, ये बेसिकली ये सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं है, ये यूएस की उस पावर के लिए है जो इट हैज़ बिन प्लेइंग एज अ रोल ऑफ ग्लोबल पुलिसमैन। ठीक है, ये उसको बचाने के चक्कर में है। एंड ऑफ मे द ईयू बैन्स रशियन ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फॉलोइंग अ डिसीजन ऑन द सिक्स्थ पैकेज ऑफ सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया। ये मैंने आपको बताया, मल्टीपल जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस हैं वो लगाई जा रही हैं।
اس کے علاوہ جو جرمنی ہے اس نے نارڈ سٹریم پائپ لائن بنانی تھی رشیا کے ساتھ، اس نے وہ روک دی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ان 750 بلین ڈالر ول بی نیڈڈ، یہ رشیا سوری یوکرین کے پرائم منسٹر تھے، انہوں نے ایک کانفرنس میں کہا تھا کہ ہمیں 750 بلین ڈالر چاہیے ہوں گے ٹو ون دا وار، یا ٹو میک دا تھنگز بیٹر، ٹو یوکرین ریہیبلیشن اینڈ ٹو پش بیک رشیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں کہ اتنی اماؤنٹ از ریکوائرڈ فار یوکرین ٹو ون۔ نیکسٹ اگر دیکھیں تو اگست 18 کے اندر یو این چیف انٹونیو گٹریس وانس ڈیمیج ٹو دا، یہ جو میں نے آپ کو نیوکلیر فیسلٹی آلریڈی بتائی ہے کہ یہ ایک سوسائڈ ہے، اینڈ یوکرین اینڈ رشیا اکرو ایچ ادر فار شیلنگ کلوز ٹو دا پلانٹ، وہاں پر اس کے قریب قریب وہ کر بھی رہے تھے شیلنگ وغیرہ، اور یہ آئی اے ای اے کے جو گارڈز ہیں، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی، ان کے گارڈز پہنچے بھی ہیں اس جگہ پہ اور انہوں نے جا کے دیکھا بھی ہے، لیکن ابھی تک تو وہاں پر جو حالات تھے وہ پیسفل تھے۔ اگست 24 کو جو 6 منتھس انویژن کی جو اس کی انڈیپینڈنس ڈے انہوں نے منایا جی، جو یوکرینین تھے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ابھی تک سسٹین کر رہے ہیں، اینڈ جو ان کے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے کہا کہ وی ہیڈ ریبورن when Russia invaded, we don't care what army you have, we only care about our land, we will fight for it until the end۔ ٹھیک ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں تو آبجیکٹیوز کیا ہیں جی رشیا کے بیہائنڈ وار، رشین یوکرین وار، تو اس کا جو سپریم آبجیکٹیو ہے ٹو ڈسکنیکٹ دا کنٹری فرام دا ویسٹ دیٹ could ٹیک مینی فارم، مطلب کہ رشیا یہ چاہتا ہے کہ یوکرین کو اس کو نیوٹرلائز کیا جائے، اس کو کوشش یہ کی جائے کہ یہ ویسٹ کے ساتھ جو اس کا رومانس ہے اس کو ختم کیا جائے۔ کس طرح؟ یا تو وہ ریجیم چینج کرے گا، یا فیڈرلائزیشن، یہاں پر کوئی فیڈرل گورنمنٹ اپنی یہ لگائے گا، پارٹیشن کر دے گا جس طرح اس نے سٹارٹنگ میں کر بھی دیا ہے، اس نے کہا ہے کہ جو ڈونٹسک اور ڈون باس دو ریجنز ہیں ان کو اس نے سیپریٹ کنٹریز ریکگنائز کر لیا تھا۔ سملرلی نیگوشیٹڈ سرنڈر، یا پھر جو یوکرین ہے وہ خود سرنڈر کر دے۔ یہ جو ان کے جو آبجیکٹیوز ہیں، یہ جو میں نے لیے ہیں، یہ کیسپین رپورٹ سے لیے ہیں جی۔ نیکسٹ انشاءاللہ تعالی جو اگلا ہمارا پورشن ہوگا اس کو ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ۔ اور ہاں، اگر فار ایگزامپل آپ کمپٹیٹیو ایگزام کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہ آپ کو اسی طرح کے جو ایک ویل ریسرچ میٹیریل ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔